السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹا سا خوبصورت سا میلاد ہے جو آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں گھر کے صحن میں۔ بہت شدید سخت گرمی کے بعد بارش ہوئی ہے اور موسم ذرا سا اچھا ہوا ہے، تو آج کی جو محفل ہے ذکر کی، اس کو گھر کے صحن میں ہم نے آج اس کو ارینج کیا ہے، اور تھوڑی سی سیٹنگز کے بعد ابھی آپ اس خوبصورت محفل کو دیکھیں گے۔ کل سے لے کر آج تک آج ہماری خوشبختی کے 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور نیا اسلامی سال ہے، تو کل سے لے کے آج تک ہم مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا واقعی مبارکبادوں کا وقت باقی رہ گیا ہے؟ زمین اپنے سفر کے آخری حصے میں داخل ہو چکی ہے، اور بہت ساری نشانیاں تو آخری وقت کی پوری بھی ہو چکی ہیں۔ اس آخری وقت میں بھی اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے تو کام کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ محفل میلاد آغاز ہونے لگی ہے، اور کوئی کام زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اچھا نہیں ہوتا۔ جی میری یوٹیوب فیملی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہیں سمندر کے سفر میں ہوں، کسی جزیرے پر اترے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ جزیرہ رنگ برنگے قیمتی موتیوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس جزیرے سے ٹیک آف کر جانا ہے، یہاں سے نکل جانا ہے، جہاز آپ کو لے کے چلا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً دونوں ہاتھوں کے ساتھ جیبوں، دامن، تھیلے، بیگ، ہر چیز میں موتی بھر لیں گے کہ دنیا میں واپس جائیں گے تو یہ آپ کو امیر ترین بنا دیں گے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ہی ٹائم ہے؟ جہاز آنے ہی والا ہے، اور ہم اس جزیرے سے نکلنے ہی والے ہیں، اور یہ موتی جو یہاں پڑے ہیں، اگر ہم نے انہیں نہ سنبھالا، نہ اٹھایا اور نہ دیکھا، تو اگلی دنیا میں جہاں ہم نے جانا ہے، اگلے جزیرے پر، وہاں ہاتھ خالی اور دامن خالی دونوں ہی لے کر جائیں گے۔ اور یہ جو موتی ہے نا، ان میں سب سے زیادہ چمکدار جو موتی ہیں وہ رسول اللہ پر درود و سلام ہے۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ اسے پڑھیے گا میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ایک بات بڑی عجیب ہے۔ دیکھیں، آپ فرض کریں کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں آپ، اور آپ سڑک صاف ستھری فل سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ آپ کو ڈانٹتا ہے، آپ کو پانی دیتا ہے، کچھ منہ میں کھانے کے لیے دیتا ہے، آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے تاکہ آپ ایکسیڈنٹ نہ مار دیں۔ ایک بندہ یہ، اور ایک بندہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے کہتا ہے بھئی مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تو لگی ہوں سونے۔ تو آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون سا بندہ ہوگا جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا؟ تو بھی آپ کے ساتھ مخلص تو وہی ہوگا نا جو آپ کو جگائے گا، آپ کو کچھ کھلائے گا، بلکہ ڈانٹے گا اور کبھی کبھی ایک تھپڑ بھی لگائے گا کہ آپ ہوش کی دنیا میں رہیں، تاکہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھیں، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ وہ خود بھی تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، اگر آپ کو نقصان ہوا تو وہ کون سا بچے گا؟ وہ بھی اس نقصان میں پورا داخل ہو جائے گا۔ کسی دوسرے کو بچانا دراصل اپنے آپ ہی کو بچانا ہوتا ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے، جب لوگ اسپیشلی میرے جیسے لوگ، جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ وقت آخری گھڑیوں پر چل رہا ہے اور ہم بالکل قیامت کے قریب ترین ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ تو جب کسی کو بتاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی موت آئے گی تے مر ویسا، تجھے کی ایسا روز موت ڈرانے رہنے ہو، مر ویسا موت آسی تے مر ویسا۔ اور یہ عقلمندوں، جب موت آئے گی اور مر جائیں گے تو اس کے بعد تو کرنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو بس ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دے، اب کی بار ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ مہلت تو ابھی ہے نا۔ جتنے مرضی موتی اٹھا لیں، جتنے مرضی ہیرے چن لیں، جتنا مرضی جیب دامن بیگ بھر لیں، ابھی تو ٹائم ہے، آپشن ہے آپ کے پاس، بلکہ خود آپ کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ والا موتی اٹھا لو، یہ والا موتی اٹھا لو۔ ابھی تو ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور ابھی ہم سمجھانے والوں کو برا سمجھ رہے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت کیا قیامت کی باتیں کرتی رہتی ہیں، قبر کی باتیں کرتی رہتی ہیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد دیکھا نہیں جاتا، مرنے کے بعد سہنا پڑتا ہے، بھاگنے کی جگہ
نہیں ہوتی. جو بھی کچھ ہوگا ہر صورت میں وہاں سے گزرنا پڑے گا. تو تیاری تو یہی کرنی ہے نا. یہ جو 1447 شروع ہوا ہے نا، بس یہ کوئی مبارکباد کی بات نہیں ہے. مبارکباد تو تب ہوگی جب ہم ایمان پر جی کر ایمان پر مر جائیں گے اور ایمان کی حالت میں اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. پھر ہم میدان محشر میں لائے جائیں گے. پھر ہمارے اعمال کا تول ہوگا اور پھر ہم پل صراط پر چلائے جائیں گے. وہاں سے اتر گئے پھر مبارکباد دیتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے اور وہ وقت ہوگا مبارکباد کا. تو دنیا میں تو صرف یہی کیا جا سکتا ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے اور راستہ چلنے والوں کو بھی ڈرایا جائے. اب سونے کا وقت نہیں رہا کہ کوئی کسی کو لوری سنائے اور تھپکی دے اور کہے کہ بس سو جاؤ. وقت بہت تھوڑا ہے. آپ سمجھیں کہ قیامت جیسے ہمارے دروازوں پر کھڑی ہے. تو عقل مند وہی ہوگا نا جو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی تیاری مکمل کر لے، نہ کہ یہ کہ جب دروازہ کھٹکھٹا دیا جائے پھر دوڑے بھاگیں کہ ہائے یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا، یہ بھی رہ گیا اور یہ بھی رہ گیا. تو تب تو دوڑنے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا نا. یہ 1447 ہجری ہمیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ قیامت ہم سے چند سال ہی دور رہ گئی ہے، اور جو مر جاتے ہیں ان کی تو قیامت قائم ہو ہی جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر سننے والے کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بس ہماری قیامت ہمارے سروں پر کھڑی ہے. کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے. جتنی جیبیں بھر سکتے ہیں بھر لیں، جتنے سکے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، جتنی دوڑ لگا سکتے ہیں لگا لیں، کیونکہ یہ سب کچھ جو یہاں سے اٹھایا جائے گا اگلی دنیا میں یہی لگایا جائے گا. اسی کا تول لگے گا، اسی کا مول ہوگا. اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور اللہ کریم اسی میں زندہ رکھے، اسی میں مرنے کی سعادت عطا فرمائے. لوگ میلاد کھولتے ہی نہیں، کھول لیتے ہیں تو بس بند کر دیتے ہیں. ذکر مصطفیٰ نہ سنیں گے تو دل میں حضور کی محبت کیسے آئے گی؟ اور جب دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ اور درود پاک نہیں پڑھیں گے تو پھر دروازوں سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، آفتیں دور کیسے ہوں گی؟ سائیں توکل شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھنے والوں کے دروازوں سے بلاؤں کو اٹھا کر دور پھینک دیا جاتا ہے. تو جن کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے ہی نہیں، بلائیں تو پھر ان میں داخل ہو ہی جائیں گی نا. اس لیے کوشش کریں. میلاد اگر آپ کا موڈ نہیں ہے نا، عادت نہیں ہے، تو عادت بنائی جا سکتی ہے نا. اس کو سن کے بند نہ کیا کریں بلکہ چلتے رہنے دیا کریں. کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ہمارے دل کو چھو جاتی ہے، اور کبھی کبھی صرف چھوتی نہیں بلکہ دل کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے، اتر جاتی ہے. ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے، پھر ہم بدل جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، غلط رستوں سے صحیح رستوں کی طرف آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے صحیح رستے کی توفیق دے دیتا ہے پھر وہ سمجھ لیجئے کہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. معاف کر دے سب خطائیں، کر دے مجھ پہ سب خطائیں. میرے پلے کیا دھرا ہے، رحمتیں تیری نبھائیں. میرے پلے کیا دھرا ہے، رحمتیں تیری نبھائیں. میرے پلے کیا دھرا ہے، میرے پلے کیا دھرا ہے، میرے پلے کیا دھرا ہے، رحمتیں تیری نبھائیں. میرے مولا منگتا آیا ہے دربار میں، میرے مولا، میرے مولا منگتا آیا ہے دربار میں. عمر بھر کی گندگی کو
मौला मंगता आया है दरबार में, माफ कर दे सब खताएं। मौला मंगता आया है दरबार में, अलैहि सल्लु अलैहि वालैहि। हज़रत साईं तवक्कल शाह साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिस घर में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं, और आसमान से अगर कोई बला उतरती है तो वो दुरूद पाक पढ़ने वालों के घरों से उठाकर दूर फेंक दी जाती है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वालों के घरों के दरवाज़ों पर फरिश्तों की ड्यूटी होती है। तो मैं सोच रही थी कि दज्जाल के फितने से बड़ा सख्त फितना तो शायद ही कोई ज़मीन पर उतरेगा। वो लोग जिनके घरों में दुरूद पाक की महफिल होती हैं, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला उनको इस फितने से महरूम रखेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आसमान से उतरने वाली बलाओं को दूर फेंका जाएगा तो ये ज़मीन पर फिरने वाली बला ही होगी ना। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने अपने घरों की छत पर सलातो सलाम या अपने दरवाज़ों पर लगा रखा है, जहाँ दुरूद शरीफ लिखा हुआ होता है, फरिश्ते उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। तो ये समझें कि इस वक्त में फितनों से बचने का एक रास्ता ये भी है कि आपके घर की छत पर या आपके जो मेन एंट्रेंस है दरवाज़ा, उसके ऊपर एक दुरूद पाक का पैच लगा हुआ हो। खुद भी आते जाते आप दुरूद पढ़ें और उस जो फरिश्ते उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं उसकी बरकत से अल्लाह करीम घर में घुसने वाली मुसीबतों और बलाओं से निजात अता फरमाए। और ये जो ज़मीन पर उतरने वाले फितने हैं, अगर आसमान से उतरने वाले फितनों को अल्लाह करीम दूर फरमाएगा तो ज़मीन पर फैलने वाले फितनों से भी अल्लाह ताला ज़रूर महफूज फरमाएगा। तो अभी फिर वही बात है कि अभी आपके पास वक्त है। अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके घर में दुरूद पाक की महफिल नहीं होती तो आप करवाना शुरू कर दें। अगर आपने अपने घर में सलातो सलाम लिख कर नहीं लगाया हुआ तो लगवा लें, अभी तो वक्त है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी दिन अचानक अगर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा फिर ऑप्शंस लेने का टाइम नहीं रहेगा। और अल्लाह करीम हमें और आपको ईमान वाली ज़िंदगी आफियतों के साथ अता फरमाए, और अल्लाह ताला ईमान वाला मरना आफियतों के साथ नसीब फरमाए। जेड़े आशिक होण किसे दे उस दी गल्लां कर देने, जेड़े आशिक होण किसे दे उस दी गल्लां कर देने, मर जांदे महबूबा उत्ते, मर जांदे महबूबा उत्ते, तां नहीं मौत तो डर देने, मर जांदे महबूबा उत्ते, तां नहीं मौत तो डर देने। इश्क जिनानों खा जांदा ए, इश्क जिनानों खा जांदा ए, कीड़ियां तो बचदे ने, रूप जिन्हां दा कोई नहीं रहिंदा, रंग उन्हां दे रचदे ने, रूप जिन्हां दा कोई नहीं रहिंदा, रंग उन्हां दे रचदे ने, इश्क जिन्हां नूं खा जांदा
ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے ہجری سال کی پہلی ہی شام میں درود پاک پڑھنے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ دعا سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے پورا توجہ کے ساتھ سننا ہے، اسکپ نہیں کریے گا، اور آمین ضرور کہیے گا۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا کہ مجمع میں سے کس کی آمین اللہ پاک کو بھا جائے اور کس کے صدقے سے کس کی مراد پوری ہو جائے۔ دعا آپ کبھی کہیں بھی شامل ہوں، ہمیشہ آمین کے ساتھ پوری سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ رب العالمین ارحم الراحمین، بہتر صاحب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تم نے جمعے کے اس مبارک دن میں اور نئے سال کے اس پہلے دن کی اس پہلی شام میں تو نے ہم سب کو اپنے پیارے اور میٹھے محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، درود پاک کی اس برکت والی محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب الگ الگ گھروں سے تعلق رکھنے والے، علیحدہ علیحدہ ماحول کے لوگ، تو نے ہمارے لیے پسند فرمایا کہ ہم سب آج کی اس پہلی شام میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے ساتھ حاضری لگوائیں۔ تو اے اللہ پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کے لیے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، کہ ہمارے لیے سعادتوں کی بات ہے کہ نیا اسلامی سال ہم پر تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ شروع ہوا۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اس جمعے کے دن کی برکت سے اور اس مبارک محفل کی برکت سے بار الہ اس پورے سال میں ہمیں ہر دن، ہر صبح، ہر شام اسباب کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ اور بے شک جو کوئی دل کے ساتھ محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، گویا وہ محبوب کی بارگاہ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، پس ہمیں اس پورے مبارک سال میں آج کی اس برکت والے دن کے صدقے سے اور اس مبارک محفل کے صدقے سے بار بار کریمی اور رحیمی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کریم سچ مچ مدینہ پاک میں حاضری عطا فرما دیں، اپنے گھر کے مبارک صحن میں اترنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اسلامی سال ہم پر اتنی برکتوں کے ساتھ قبول ہو کہ ہمیں تیرے اور تیرے محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، پھر ہمیں قبولیت والی حاضری نصیب فرمانا، اور اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر کسی کو بار بار میٹھا مدینہ دکھانا۔ اللہ کریم اپنے محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت نصیب فرمانا، اور اس رحمت کے صدقے سے ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں سے پریشانیوں کو دور فرما دینا۔ اللہ پاک اس اسلامی سال کے اس پہلے دن کی اس پہلی شام میں اس درود پاک کی برکت والی محفل کے وسیلے سے اللہ پاک ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس برکت والے اس سال کو آپ ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے، بلکہ اپنے حبیب کی کل امت کے لیے خیر اور برکت والا سال فرما دیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، آسمان سے اترنے والے فتنوں سے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے گھروں کے دروازے ان فتنوں پر بند فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہمیں اپنی اور اپنے نسلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو استقامت کے ساتھ ہدایت کے رستوں پر چڑھے رہنے اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین جلال والاکرام، اس مبارک محفل کے وسیلے سے اور اس درود پاک جو تو نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد، اللہ پاک ہم اس کلمے کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارے پروردگار کہ ہمیں دین اور دنیا کی کسی خیر سے محروم نہ فرمائیں، اور سب طرف سے سب طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس طرح نبھا لیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہماری محافل کو برکت عطا فرمائیں، اس محافل میں حاضری دینے والوں کو برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر گھر کی چھت کے نیچے چراغ روشن فرمائیں، اور ہر دل پہ اور ہر زبان کو اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان، ہمارے قرض داروں کے قرضے اس سال میں اتر جانے کی سبیلیں پیدا فرما دے۔
اللہ کریم ہمارے لوگوں پر زندگیاں عافیتوں کے ساتھ آسان فرما دے، اللہ کریم وطن عزیز کی خیر فرما دے، الہ العالمین ارحم الراحمین کوئی سنبھالنے سنوارنے والا ہاتھ اس کو نصیب فرما دے، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین اگر آپ کے علم میں یہ سال ہمارے لیے موجود ہے تو آپ اپنی رحمت سے اسے ہمارے لیے رزق کی کشادگی والا، برکت والا، آسانی والا، دل کے سکون والا اور گھر کے چین والا سال فرما دیں، اور اے اللہ پروردگار اگر آپ کے علم میں یہ سال ہمارے لیے غیر حاضر ہے تو اے ہمارے پروردگار بے شک ہم آپ کی طرف سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ رب کی امانت ہے، ادھر سے ہی آیا اور ادھر ہی واپس جائے گا، بس ہمارے لیے جیسے آپ نے دنیا آسان فرمائی اس سے زیادہ ہمارے لیے آخرت اور اس کے سفر کو عافیتوں کے ساتھ آسان فرما دیں، اللہ پاک جیسے آپ نے ہمیں دنیا میں اپنی مخلوق کی محتاجی سے بے نیاز رکھا، الہ العالمین آگے کے معاملات میں بھی اپنی رحمت سے ہمارا معاملہ سدھار دیں اور ہمیں اپنی مخلوق میں رسوا ہونے سے بچا لیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین جب تک بھی ہم زندہ ہیں آپ ہمیں اپنے محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی، پڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دیں، اللہ کریم ہماری اولادوں کی طرف سے ہمارے سینے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں بار الہ، اور ہر جس بھی ان کی طرف سے ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام جو بھی کچھ ہمارے پاس ہدیتاً تحفتاً یہاں موجود ہے اس جمعے کی چمکتے دمکتے دن میں ہر دانے ذرے قطرے اور ہاتھ کو ہم سے قبولیت کا شرف عطا فرما دیں، بڑھا چڑھا کر روشن اور منور فرما کر اس کل عمل خیر کے ثواب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کی ساری امت کو تقسیم فرما دیں، امت محمدی کے اچھوں کو عطا فرمائیں، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرما دیں، کسی کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے محروم نہ فرمائیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین جتنے لوگ موجود ہیں جو جہاں جہاں سے اس طرح شامل ہیں ہم سب کے خاندانوں میں موجود سب فوج شدگان کو اس برکت والی محفل میں سے حصہ عطا فرما دیں، اللہ پروردگار جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرما دیں اور جو پھنس گئے ہیں ان کو نجات عطا فرما دیں، الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے اس درود پاک کے دائرے کو وسعت عطا فرمائیں اور اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو جوق در جوق محبت کے ساتھ اس رحمت کے حصار میں قدم رکھنے کی اجازت اور سعادت عطا فرمائے، جو آ گئے ہیں ان کو یہاں ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی اس رحمت والے دائرے سے باہر ہیں انہیں جلد از جلد اس رحمت کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے بار الہ، جو آپ نے ہمیں مانگنے کی توفیق دی ہے اسے ہم سے قبول فرما لیں، جو ہم سے رہ گیا ہے اسے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیں، اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں اور اس طرح راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، جو ہم نے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر دیں اور جو ہم سے رہ گیا ہے ہمیں وہ نصیب فرما دیں، آمین 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 یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا روحنا یا رسول اللہ، فدا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
درود پاک کے ختم کے بعد ہمارے حلقے کا ہر شخص حسب حیثیت کچھ نہ کچھ مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل میں یہاں ہمارے پاس سموسے اور جلیبیاں ہیں گرم گرم، بادل آئے ہوئے، ٹھنڈا موسم ہے تو یہ بڑی اچھی لگیں گی، اور چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مزیدار کھانے کو ملتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اگلی نسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالے۔ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے کسی اٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، انشاءاللہ جب تک یہ بڑے ہوں گے ان کو درود پاک پڑھنے کا شوق اور عادت دونوں پیدا ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور انگوٹھے کے نشان کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ ہو کہ نہ جس کا شمار ہو، وہ رفعتیں ہیں آپ کے قدموں کی دھول کی، وہ رفعتیں ہیں آپ کے قدموں کی دھول کی، چومے ہے جسے عرش بھی جنت بھی فدا ہو، چومے ہے جسے عرش بھی جنت بھی فدا ہو، یا رب تیرے حبیب پہ اربوں سلام ہو، یا رب تیرے حبیب پہ اربوں سلام ہو، اتنا درود ہو کہ نہ جس کا شمار ہو۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم سب کی حاضری کو اس کی محفل میں قبولیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اور اپنے قریب سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہم پر نگاہ رحمت فرمائے اور ہمیں سب طرف سے سب طرح سے ایسا نبھایا جائے جیسے کہ ہمارا آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کرم یا رسول اللہ، خدا کرم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنیز، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ آپ کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، بلکہ یہ ہمارا حوصلہ ہوتے ہیں۔ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دا ویڈیو پلیز، تاکہ ہمارا چینل اچھا سا گرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔